وہ سورہ محمد ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، والذین کفروا فتعصا لہم، جنہوں نے کفر کیا پس ان کے لیے تو ہلاکت ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ، ان احکامات کو جس کو اللہ نے اتارا ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیا۔ یہ 68 نمبر مقام ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کو بندوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ معذوف ہے، ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، گویا تم اللہ کی مدد کر رہے ہو، اس لیے کہ جو دین پہ چل رہا ہے، دین کی مدد کر رہا ہے، وہ اللہ کی کر رہا ہے، اور اللہ نے کہا کہ جو میری مدد کرے گا ینصرکم، اس کی مدد اللہ خود کرے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے ساتھ ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے، ہم دین پہ چلیں، دین پہ چلیں، دین کے کاموں میں آگے بڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کام میں اپنی مدد ہمارے ساتھ رکھے گا۔ دوسرا فائدہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم بنائے گا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو گے، ہر موقع پر ثابت قدمی۔ تیسرا فائدہ والذین کفروا، جو کفر کریں گے ان کے لیے تو ہلاکت ہے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور ضائع اس لیے کرے گا کہ انہوں نے کرہوا ما انزل اللہ، انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا، اللہ کے احکامات کو انہوں نے ناپسند کیا، فأحبط اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس سے پتہ چلا مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں 2 کام لے کر آئے۔ نمبر 1 اللہ کے دین کی مدد کرے، دین کے کاموں کو آگے پھیلائے، ہر کام میں اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دین پہ چلتا ہے اللہ اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو دین پہ چلے اور اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ فاقے لے آئے، گھر میں مشقتیں ہو جائیں۔ آج اگر کوئی دنیا دار آدمی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کے کام کرتا ہے، تو وہ شخص اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اچھی تنخواہ دیتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک رکھتا ہے، تو جب دنیا دار آدمی جو اس کے لیے کام کرے وہ اس کی اتنی رعایت رکھتا ہے، جو اللہ کے دین کی کام کرے رب اس کی رعایت نہیں رکھے گا۔ تو اللہ اس کی بڑی رعایت رکھتا ہے ایسے آدمی کی، اور اس کے ہر معاملے کو درست رکھتا ہے۔ تیسری بات اللہ نے یہ کہی کہ تم اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ناپسند نہ کرو، ورنہ اللہ عمل کو ضائع کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ چاہیے اللہ کا جو بھی حکم ہو اسے اپنی زندگی میں لے کر آئے، اسے ناپسند نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کی حکمت کا پتہ نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل نہایت ہی پسندیدہ ہو۔ آج کے درس کا آخری مقام سورہ فتح آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا وهم کفار، پھر انہیں موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، نمبر 2 اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نمبر 3 اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ عمل باطل کس سے ہوتا ہے؟ جب اس میں اخلاص نہ ہو، جب ریاکاری کے لیے عمل ہوتا ہے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا اخلاص سے عمل کرو تاکہ تمہارا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ بن جائے۔ آگے کہا کہ جو کافر لوگ ہیں اور جن کا انتقال کفر میں ہوگا، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس میں حکم یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اپنی زندگی ایمان پہ گزارے تاکہ خاتمہ ایمان پہ ہو،
خدا نہ خواستہ اگر خاتمہ کفر پہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کفر سے بچانا ہے، گناہوں کی زندگی سے بچانا ہے۔ جب زندگی گناہوں میں گزرتی ہے تو خاتمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا جس کا انتقال کفر پہ ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے انسان کے آخری وقت میں اس کی زبان سے کلمہ کفر نکال دے، اس لیے آخری وقت میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہیں انسان کلمہ کفر کہہ دے۔ امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے مصنف ہیں، تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے۔ اللہ نے علوم عقلیہ میں ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ آخری وقت جب انتقال کا آنے لگا تو شیطان ان کے سامنے آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ اللہ ایک ہے، توحید پر دلیل دو۔ امام رازی رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی، شیطان نے اس کی تردید کر دی۔ دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کا بھی توڑ پیش کیا۔ تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کا بھی توڑ ذکر کر دیا۔ امام رازی دلائل دے رہے ہیں، شیطان اس کا توڑ ذکر کر رہا ہے۔ اس دوران یہ پریشان ہو گئے، ایک دم ان کے سامنے ان کے شیخ آ گئے جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے فوراً ایک جملہ کہا کہ رازی تم یہ کیوں نہیں کہتے میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کوئی دلیل موجود نہ ہو میں رب کو مانتا ہوں۔ امام رازی نے یہی جملہ کہا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، دلیلیں نہ ہو۔ تو شیطان ایک دم مایوس ہو کر چلا گیا۔ اس نے کہا میں چاہتا تھا تو اس طرح کی باتیں کہتا رہے، میں ان کا جواب دیتا رہوں تاکہ تیرا ایمان شک میں پڑ جائے، مضبوط نہ رہے اور تیری موت کفر پہ آ جائے۔ تو شیطان آخری وقت میں زور دیتا ہے کہ انسان کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے۔ اس لیے جب زندگی اچھی گزرے گی تو آخری وقت میں زبان پر بھی انسان کا کلمہ ہوگا، کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ آج کے بزرگ بھی یہ دعا دیتے ہیں کہ دعا کریں کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، اللہ خاتمہ ایمان کی موت پر دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، جو زندگی گناہوں میں گزارے گا ہم اس کی زندگی میں ان گناہوں کی وجہ سے آخر میں موت جو آئے گی اس کی کفر پر موت آئے گی تو ہم اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ بس اوقات انسان زندگی بڑی اچھی گزارتا ہے لیکن کوئی گناہ کر دیتا ہے اور اس کی موت کفر پہ واقع ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ زندگی بڑی اچھی گزرے لیکن خاتمہ کفر پر کیسے ہوتا ہے۔ امام ابن جریر طبری کی ہے تفسیر طبری، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے سورہ حشر کی تفسیر میں۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے عبادت گزار انسان کا واقعہ تھا۔ وہ ایسا عابد تھا کہ اس کی عبادت کا چرچا پورے علاقے میں تھا، لوگ بڑے دور دور سے اس کے بعد دعاؤں کے لیے آتے تھے اور یہ عابد ان کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ اس نے ایک پہاڑ کے اوپر اپنی عبادت کی جگہ بنائی تھی اور ہر وقت وہیں پر یہ عبادت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں 3 نوجوان تھے، تو یہ نوجوان جہاد میں جانے لگے۔ تو ان کی ایک جوان ہمشیرہ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی یہ بہن کس کے پاس رکھوائیں۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بنی اسرائیل کا یہ عابد جو شخص ہے اس کے پاس ٹھہرا دیتے ہیں، جب ہم جہاد سے واپس آئیں گے تو اس کو اپنے گھر لے آئیں گے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، رشتہ داروں میں کوئی ایسا ان کو نظر نہیں آیا جس پر یہ اعتماد کر سکیں۔ تو یہ تینوں نوجوان اس عابد کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا ہماری بہن ہے، یہ آپ کا جو عبادت خانہ ہے آپ اس کے کنارے میں انہیں رکھ دیں، اور اگر یہاں نہ مناسب سمجھیں کہیں اور رکھ دیں، لیکن آپ نگرانی کریں کوئی ان کے پاس نہ آئے، دیکھ بھال ان کی کریں، ہم جہاد سے واپس آئیں گے تو اپنی بہن کو لے جائیں گے۔ وہ عابد اس پر تیار نہ ہوا، اس نے کہا یہ غیر محرم ہے، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ ان تینوں بھائیوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی تو وہ عابد تیار ہو گیا۔ جب تیار ہوا تو اس نے کہا تم میرے پاس اس کو مت ٹھہراؤ، وہ سامنے جو جگہ ہے وہاں پر اس کے لیے کمرہ بنا دو، وہیں یہ رہے۔ تو بھائیوں نے وہاں مٹی کا کمرہ بنایا، وہیں اس کو رکھ دیا۔ تینوں بھائی جہاد پہ چلے گئے۔ اب ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہے، اب شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی میں اس کو بہن سمجھ رہا ہوں، میں اس کو خالہ اور ماں سمجھتا ہوں، تو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھو کتنا بڑا عبادت گزار ہے لیکن یہ بھی فتنے سے نہ بچ سکا۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے لا یخلون رجل وامرأة الا وثالثهم الشیطان، نہیں کوئی مرد اور عورت تنہا ہو مگر تیسرا شیطان ضرور موجود ہوتا ہے۔
اب شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ وہ خاتون اکیلی گھبراتی ہوگی، ڈرتی ہوگی، کوئی موجود نہیں ہے، تو چلو وہ دور ہیں، اس کو اپنے صومعہ کے قریب رکھ دو تو اس نے اس خاتون کو آواز دے کر کہا کہ تم بہت دور ہو، میں یہاں نیچے ایک جگہ بنا دیتا ہوں، تم یہاں ٹھہرا کرو۔ اب وہ نیچے جگہ بنا دی، وہ خاتون نیچے ہوتی اور یہ اوپر ہوتے تھے۔ پھر وسوسے دل میں آئے کہ یہ خاتون نیچے اکیلی تنہا ہوگی، بھائی موجود نہیں ہے، اکیلی ہر وقت ہوگی، پریشان، تو چلو اس کو اپنے عبادت خانے میں پیچھے بٹھا دیتا ہوں۔ تو اسے اوپر بلایا اور اپنے عبادت خانے میں پیچھے بٹھا دیا۔ اب یہ عابد عبادت کرتا تھا۔ اب دل میں پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ اکیلی بیٹھی ہے، پریشان رہتی ہے، چلو اگر اس کے ساتھ کوئی دو جملے بول دو محبت کے تاکہ اس کا بھی دل ہو جائے اور اس وجہ سے اس کے دل میں مایوسی ختم ہو جائے۔ تو یہ اس کے قریب گیا، دو باتیں کہیں، تو اب شیطان نے وسوسے ڈال دیے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ قربت ہوتے ہوئے دونوں معاذ اللہ زنا میں پڑ گئے۔ جب زنا کر دیا تو اب زنا سے حمل ٹھہر گیا، چند ماہ کے بعد بچہ ہو گیا۔ وہ جو 3 بھائی تھے وہ تو جنگوں میں آگے جاتے رہے اور ان کو لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ جب حمل ٹھہر گیا تو چند مہینوں بعد وضع حمل ہوا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ عابد بڑا پریشان ہو گیا کہ وہ 3 بھائی جب آئیں گے تو انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ بہن آپ کے پاس امانت ہے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ لوگ تو مجھے عبادت گزار سمجھتے تھے اور میں نے ایسی حرکت کر دی۔ اب اس نے اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، جب وہ خاتون رات کو سو گئی تو اس نے تیز دھار آلہ لیا، بچے کو بھی قتل کر دیا، ماں کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب اس نے ایک دور جگہ پر گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے اندر عورت کو بھی ڈال دیا، ماں کو بھی، اور قبر اوپر سے بنا دی، قبر بنا دی۔ کافی مہینوں کے بعد جب بھائی آئے، انہوں نے آ کر پوچھا ہماری اس بہن کا کیا ہوا؟ تو اس نے آگے سے کہا وہ بہت بیمار ہو گئی، میں نے بہت علاج کروایا تو فائدہ نہ ہوا، آخر کار اس کا انتقال ہو گیا، تو میں نے فلاں جگہ اس کو دفنا دیا۔ روتے ہوئے بات کرنے لگا، آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ تو بھائی سمجھے واقعی انتقال ہو چکا ہوگا، موت کا تو وقت ہے۔ تو یہ تینوں بھائی بہن کی قبر پر گئے، جا کر دعا کی اور گھر چلے گئے۔ اب جب یہ رات کو سوئے تو شیطان ان کو خواب میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو عابد ہے اس نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا اگر تمہیں شک ہے جا کر قبر کھولو، دیکھو تمہاری بہن کو بھی قتل کیا ہے اور اس نے زنا کیا تھا، جو بچہ پیدا ہوئے اسے بھی قتل کیا۔ اب یہ بڑا بھائی ایک دم نیند سے جاگ گیا، ڈر گیا۔ شیطان درمیانے بھائی کے پاس بھی گیا، چھوٹے بھائی کے پاس بھی گیا، تینوں کو یہی خواب آیا۔ تینوں صبح اٹھے اور کہنے لگے ہم نے خواب دیکھا ہے۔ بڑے نے جب کہا تو چھوٹے نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے، درمیانے نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن ان تینوں نے کہا یہ ویسے کوئی وسوسہ ہوگا، دھیان نہ دیا۔ دوسرے دن پھر سو گئے، پھر تینوں کو خواب آیا۔ تیسرے دن پھر سوئے، پھر شیطان خواب میں آیا اور کہا جا کر دیکھو تو صحیح ایک مرتبہ، تھوڑی سی قبر کھول کے دیکھ لو، تمہاری بہن کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ آخر بڑے نے کہا یار جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جو قبر تھوڑی سی کھولی، نظر ماری تو واقعی قبر میں نظر آیا کہ ان کی بہن کو قتل کیا تھا، بچے کی بھی لاش تھی اور ان کی بہن کی بھی لاش تھی۔ اب ان تینوں بھائیوں سے رہا نہ گیا کہ اس نے اتنا ظلم کیا کہ زنا کیا اور قتل کیا۔ یہ تینوں بھائی آئے تیز دھار آلے لے کر، تلواریں لے کر کہ ہم اس کو قتل کریں گے۔ اس کے پاس آئے، قتل کرنے لگے تو اتنے میں شیطان اس کے پاس آ گیا اور شیطان نے اس عابد سے کہا، قرآن کریم میں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال اس طرح ہے، یہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو، فلما کفر، جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ شیطان اس عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تینوں بھائی تجھے قتل کے لیے آ رہے ہیں، میں تجھے بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تو کفر کر، اللہ کا انکار کر، نبی کا انکار کر اور مجھے سجدہ کر دے۔ اگر تو مجھے سجدہ کرے گا، کفر کرے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا اور میں تجھے ان بھائیوں کے شر سے بچا دوں گا۔ اب جب اس عابد نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو شیطان کی باتوں میں آیا، شیطان کو سجدہ کر دیا، کفر کر دیا۔
جب کافر بن گیا تو شیطان نے آگے سے کہا قال انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ تینوں بھائی آئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو دیکھیں موت کیسی آئی کہ زندگی تو اس کی گزری تھی دین پر، عبادت پر گزری، موت کیسی آئی کہ زنا بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا، شیطان کو سجدہ بھی کر دیا، کفر پہ مر گیا۔ تو اسی لیے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کفر پہ زندگی گزارے گا تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس لیے اس میں حکم ہمیں یہ ہے زندگی ایمان اور اطاعت پر گزاری جائے تاکہ موت بھی ایمان اور اطاعت پر آئے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا بھی ہو کہ اللہ تعالی خاتمہ ایمان پہ کرے، اس لیے کہ دار و مدار اور نجات ایمان پر ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق